Today we will discuss about the benefits of the message passing interface और जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक कि हम लोग फेमिलराइज हो जाएं कि आपकी जो बेनिफिट्स हैं एमपीआई के वो क्या हुआ करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पास अगर हम बेनिफिट्स को देखें मैसेज पासिंग इंटरफेस के तो वन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक आपके पास क्या है स्टैंडर्डाइजेशन आपके पास हुआ करता है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन आपके में आपके पास क्या होगा कि एम पी आई इज़ द ओनली मैसेज पासिंग लाइब्रेरी विच कैन बी कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड। इट इज़ सपोर्टेड ऑन वर्चुअली ऑल एच पी सी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आपके पास पैरेलल कंप्यूटिंग है। ठीक है, all HPC platforms practically it has replaced all previous message passing libraries। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये वाहिद ऐसी एम पी आई जो मैसेज पासिंग लाइब्रेरी है जिसको हम एक स्टैंडर्ड के तौर के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब चूँकि ये तमाम जो है वर्चुअली तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स एच पी सी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस वर्जन्स है बेसिकली उसको चूँकि इसने एनहेंस किया है तो उन तमाम को वो उसने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम पी आई है ये प्रोवाइड कर रही है एक कॉमन इंटरफेस फॉर parallel programming across different platforms, making it easier for developers to write and port applications। ठीक है, अब चूँकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है और जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ चूँकि ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है तो जो डिफरेंट जैसे फोर्ट्रान है या सी प्लस प्लस है या जावा है तो इनकी जब इंटरेक्शन इस एम पी आई के साथ अगर आप कर सकते हैं तो उस लाइब्रेरी के साथ चूँकि वो उनको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो डेवलपर्स को उसको यूटिलाइज़ करना और उसके थ्रू अपने पैरेलल प्रोग्राम्स को राइट करना वो उनके लिए क्या हो जाता है ईजी आपके पास हो जाता है और पोर्टेबल भी रहता है कि आपके पास चूँकि ये इंटरफेस दिया हुआ है तो डिफरेंट हार्डवेयर्स के अंदर जो है वो आपके पास आता है तो वो पोर्टेबिलिटी आपके पास आ गई। पोर्टेबिलिटी मीन्स कि देर इज़ नो नीड टू मॉडिफाई योर सोर्स कोड व्हेन यू पोर्ट योर एप्लीकेशन टू अ डिफरेंट प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स एंड इज़ कंप्लाइंट विद द एम पी आई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम पी आई जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने सोर्स कोड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपने अपनी एप्लीकेशन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पोर्ट करना होता है। ठीक है, और ये एम पी आई स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो कंप्लाइंट है। ठीक है, अब ये जो पोर्टेबिलिटी हुआ करती है दिस पोर्टेबिलिटी इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ कॉमन ए पी आई एंड द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट अवे द हार्डवेयर स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द अंडरलाइंग सिस्टम। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये चूँकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर आप उस ए पी आईज़ को यूज़ करते हैं अंडरलाइंग हार्डवेयर को आप क्या करते हैं हाइड करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन को तो उस सूरत में आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने कोड को क्या कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसको पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो अगली आपके पास आ जाती है वो बेनिफिट्स आपके पास क्या होता है वो परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं। ठीक है, कि वेंडर इम्प्लीमेंटेशंस शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट नेटिव हार्डवेयर फीचर्स टू ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी जो वेंडर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एम पी आई हैं ठीक है वो क्या कर रही हैं दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ नेटिव हार्डवेयर फीचर्स such as specialized network adapters or parallel file systems to optimize performance। ठीक है, this can result in significant speed ups for applications running on cluster or supercomputers। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर जो है एम पी आई आपको
جو پرفارمنس کی بوسٹ اپ کے لیے جو ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو آ جاتا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے، فنکشنلٹی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کہ جو ایم پی آئی ہے بنیادی طور پہ یہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے کافی ساری جو ہے وہ روٹینز یا جو کمیونیکیشن سنکرونائزیشن یا پروسیس مینجمنٹ کے لیے جو پروسیسز ہیں یا جو اس کی روٹینز ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہوتی ہے ایم پی آئی کی. تو وہ چونکہ اس میں یہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ آپ کے جو پروگرامرز ہوا کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایزی چوائس ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فنکشنلٹیز بلٹ ان ہوا کرتی ہیں اور انہیں کو ہی یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ بیسیکلی اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل جیسے ایم پی آئی جو فرسٹ ورژن تھا اس کے اندر مور دین 115 روٹینز جو ہیں وہ بیسیکلی ڈیفائن کی ہوئی تھی. پریویسلی ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا ایک ٹاپک کے اندر کہ جو ایم پی آئی کا ورژن 3.1 تھا اس کے اندر مور دین 511 یا اپروکسیمیٹلی 511 جو آپ کی روٹینز تھیں وہ آپ کے لیے کیا تھی، آپ کو ڈیفائن کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے فنکشنلٹیز ایڈ کرتے ہوئے یا جو بگز ہیں ان کو ریموو کرتے ہوئے وہ جو نیا ورژن ہوا کرتا ہے وہ پہلوں کے اوپر کیا کر رہا ہے، انہینس کر رہا ہے. تو نمبر آف روٹینز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہی بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو فیچر دے رہا ہے کہ اس میں فنکشنلٹیز کی اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنے ڈفرینٹ نیچرز کے آپ فنکشنز اسے پرفارم کر سکتے ہیں کہ آپ اس ایم پی آئی کے تھرو یا ان اے پی آئیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ پیرلل اپلیکیشنز کو ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو ایک فیچر آتا ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے اسکیلیبلٹی کا. ٹھیک ہے. اسکیلیبلٹی کیا ہے کہ ایم پی آئی از ڈیزائن ٹو اسکیل ٹو لارج نمبر آف پروسیسرز وچ میکس اٹ ویل سیوٹیڈ فار ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ. ٹھیک ہے. تو اسکیلیبلٹی کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے کچھ ٹاپکس کے اندر کہ ایم پی آئی جو ہے چونکہ وہ اس کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہوا کرتی ہے جب آپ ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل کے اندر ہے تو اسکیلنگ اپ یا اسکیلنگ ڈاؤن جو ہے یہ آپ کے لیے ہوا کرتا ہے کہ آپ کے رن ٹائم کے اوپر اس کے اندر نوڈز یا پروسیسنگ ایلیمنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. تو ایم پی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیزائن کی گئی ٹو اسکیل ٹو لارج نمبر آف پروسیسرز ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے لیے یہ بہت زیادہ سیوٹیبل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے نمبر آف پروسیسرز جو ہیں وہ انکریز کرتے ہیں جو آپ کی اوور ہیڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ ایک باٹل نیک آبویسلی بنتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے لیے وہ بڑھیں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک باٹل نیک بنے گا کمیونیکیشن کے کا جو اوور ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایم پی آئی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے میکانزمز فار مینیجنگ دس اوور ہیڈ اینڈ انشورنگ دیٹ ایپلیکیشنز کین اسکیل افیکٹولی. ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ یوٹیلائز کریں اور نمبر آف ریسورسز کو ایڈ کر دیں یا پروسیسرز کو ایڈ کریں تو چونکہ ان پروسیسرز کی انٹر پروسیس کمیونیکیشن آپ کے پاس ہوتی ہے، انٹر نوڈ کمیونیکیشن ہے. جب انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اور خاص کر جب آپ میسیجز کو سنکرونائز کر رہے ہیں یا اور اس قسم کے ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ نیٹ ورک کے اوپر کی یہ جو کنٹرولنگ آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے یہ بھی زیادہ ہو جائے گی. اب کمیونیکیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک اوور ہیڈ بنتا ہے. لیکن ایم پی آئی جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ میکانزم پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اس اوور ہیڈ کو بھی مینیج کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم یہ شورٹی گین کر لیتے ہیں یا ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ سیفلی جو ہے ہم اس کو یا افیکٹولی ہم اس کو کیا کر سکیں، اسکیل اپ کر سکیں. پھر جو ایک فیچر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے وہ ہوا کرتا ہے اویلیبلٹی کا. ٹھیک ہے. اویلیبلٹی آپ کے پاس کیا ہے کہ ورائٹی آف امپلیمنٹیشنز آر اویلیبل بوتھ وینڈر اینڈ پبلک ڈومین. ٹھیک ہے کہ اب ایم پی آئی کی جو وہ وائڈلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. ود مینی وینڈر امپلیمنٹیشن اینڈ پبلک ڈومین امپلیمنٹیشن سچ ایز، اب اس کی ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. اوپن ایم پی آئی ہے، ایم پی آئی سی ایچ ہے، ایم وی اے پی آئی سی ایچ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ جو ڈیولپرز ہیں وہ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں ایم پی آئی امپلیمنٹیشن جو ان کی ریکوائرمنٹس کو بیسٹ آپٹیمائزڈ وے کے ساتھ میٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ویدر دے آر رننگ آن اے کمرشل کلسٹر اور اے اسمال اسکیل ریسرچ کلسٹر. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کے پاس چونکہ ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ وے کے ساتھ اویلیبل ہوا کرتی ہے, ڈفرینٹ اے پی آئیز آپ کے پاس ہیں. تو اب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے ہے اور کون سی ایسا ہے, سپوز کر لیں اوپن ایم پی آئی یا ایم پی آئی سی ایچ ہے, یہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے یا کسی جگہ کے اوپر اوپن ایم پی آئی جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر اوپن ایم پی آئی جو ہے وہ آپ کو زیادہ سوٹیبل ہے, زیادہ بہتر پرفارمنس دے رہی ہے, تو ان دیٹ کیس پروگرامر جو ہے وہ اسی کو ہی یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اپنا پروگرام لکھ سکتے ہیں. تو وہ پروگرامرز کے لیے جو ہے وہ ایک فلیکسیبلٹی یا فیچرز جو ہے یہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایزیلی ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو اپنی چوائس یا اپنی اس کے ساتھ جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں.